بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار سامعین کی کثیر تعداد میں داتا صاحب ایک حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے آدمیوں کا امتحان لیا، جن میں ایک اندھا، ایک گنجا اور تیسرا کوڑ کا مرض تھا۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تینوں کے پاس باری باری جاؤ اور پوچھو کہ انہیں کیا چاہیے، اور جو کچھ وہ مانگیں دعا کرنا انہیں مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا زمین پر جب جلوہ افروز ہوئے، سب سے پہلے کوڑے کے پاس گئے اور فرمایا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا، میرا کوڑ ٹھیک ہو جائے اور مجھے گبن اونٹنیاں مل جائیں۔ حضرت جبرائیل نے دعا کی اور اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام گنجے کے پاس گئے، پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے گبن گائے مل جائے اور میرا گنجا پن دور ہو جائے، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس کی حاجت بھی پوری ہو گئی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اندھے کے پاس گئے تو اس سے پوچھا، تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے آنکھیں مل جائیں اور کچھ بکریاں مل جائیں۔ فرشتے نے دعا سے اسے بھی سب کچھ مل گیا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، باری باری ان کے پاس پھر جاؤ اور میرے نام سے ان سے خیرات مانگو۔ مانگتے وقت جتنی عاجزی اور انکساری انسان کر سکتا ہے ویسے ہی کرنا، اور بعد میں ان کے لیے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوڑے کے پاس گئے اور انسانی شکل میں سوالی بن کر سوال کیا کہ باؤجی، میں مسافر ہوں، میرا رخت سفر ختم ہو گیا ہے، خدا کے لیے مجھے ایک اونٹنی دے دو تاکہ اسے فروخت کر کے رخت سفر حاصل کر سکوں۔ بہت منت سماجت کے بعد بھی وہ اس پر تیار نہ ہوا اور زیادہ اصرار کرنے پر جھڑکیاں دینا شروع کر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ وقت یاد کرو جب تم کوڑے تھے اور تمہارے پاس کچھ نہ تھا، خدا نے تمہارے مالا مال کر دیا ہے، وہ شخص اور بگڑ گیا، کہا تم نے حد تک کر دی ہے، میں شروع سے رئیس چلا آ رہا ہوں، تو کون ہوتا ہے ایسا کہنے والا؟ فرشتے نے آخری بار پھر انکساری سے مانگا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تنگ آ کر فرشتے نے دعا کی، خدایا یہ جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے۔ چنانچہ وہ پھر کوڑا بن گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا گنجے کے پاس گیا اور سائل بن کر سوال کیا، اے بندہ خدا، میں مسافر ہوں اور میرا سفر کا خرچہ ختم ہو گیا ہے، خدا کے لیے مجھے ایک گائے عطا کر دو تاکہ میرا سفر آسانی سے پورا ہو جائے۔ عاجزی و انکساری سے کیے گئے سوال کو مگر وہ نہ مانا۔ فرشتے نے کہا، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پاس کچھ نہ تھا اور تم گنجے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، اور اب اس نے کے نام پر مجھے ایک گائے دے دو۔ اس پر وہ بابو صاحب نے اسے سخت برا بھلا کہا اور کہا کہ خبردار، میری توہین مت کرنا، ہم خاندانی امیر ہیں، یہ ہمارا پیشہ ہے۔ عاجزی اور انکساری کا جب اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو فرشتے نے دعا کی اور اس سارا مال جاتا رہا اور وہ گنجے کا گنجا ہی رہا۔ آخر میں فرشتہ بحکم خدا اندھے کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا کہ میں مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، مجھے خدا کے لیے ایک بکری کا بچہ عطا کر دو جسے بیچ کر اپنا بندوبست کر سکوں۔ اندھے نے پہلے بڑے ادب سے بٹھایا، تازہ بکری کا دودھ پیش کیا جس کا فرشتے نے پینے سے انکار کر دیا، پھر کہا کہ جو ضرورت ہے لے جاؤ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اس کی میزبانی پر فرشتے کی بوجہ مجبوری اپنا راز فاش کرنا اور بتانا پڑا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہارے باقی دونوں ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے لیکن خدا نے تمہاری کامیابی دے دی، سلامت رہو اور خوش رہو۔ عزیزو دوستو، اگر اس حدیث پاک کو ہم بغور مطالعہ کریں، اپنی زندگی پر اس کو پرکھیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب افراد ہر وقت خوشحال بچپن سے ہی نہیں ہیں، بلکہ دور طالب علمی میں مختلف مراحل میں ہمارے مختلف حالات رہتے ہیں، اور جب کبھی کسی غریب مسکین کو ضرورت پڑتی ہے اور وہ ہم سے سوال کرتا ہے، ہم سے ادھار طلب کرتا ہے، ہم سے اللہ کے لیے زکوٰۃ طلب کرتا ہے، خیرات طلب کرتا ہے، تو ہم
ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ مال اللہ تعالیٰ ہم سے واپس بھی لے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بری آزمائش سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی راہ میں خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن احادیث میں بے شمار احادیث، قرآنی آیات اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو بڑے ثواب کا باعث قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مساکین غریبوں کو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ انسان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیا ہوا ہے، اور جو ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں مزید سے مزید بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں اپنی راہ میں خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔